سورۃ مریم ایک ایسی شان والی سورت ہے کہ جب صحابہ نے ہجرت کی، جس میں حضرت جعفر ابن ابی طالب بھی تھے، یہ حضرت علی کے بھائی ہیں، اور یہ حبشہ میں گئے۔ نجاشی وہاں کا بادشاہ تھا جو بڑا عادل منصف مزاج تھا، لیکن عیسائی مذہب پہ تھا۔ مکے والوں نے بھی بڑی کوشش کی، ہدایہ دے کے آدمی بھیجے کہ آپ ان کو نکال دیں۔ انہوں نے کہا بھی ایسے تو میں کسی کو نہیں نکال سکتا، میں ان کو بلاؤں گا، بات کروں گا، دیکھوں گا، پتہ تو لگے نا کہ حقیقت کیا ہے۔ تم کہتے ہو کہ ہمارے غلام ہیں اور بھاگ گئے ہیں۔ تو بادشاہ نے ان کو طلب کیا اور اپنی دربار میں اس نے جو اس کے راہب تھے، جو اس کے علماء تھے، احبار تھے، ان کو بھی جمع کیا۔ متکلم حضرت جعفر ابن ابی طالب نے کہا اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیونکہ وہ عیسائی تھا، اور بی بی مریم کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو حضرت جعفر ابن ابی طالب کھڑے ہوئے اور انہوں نے سورۃ مریم کی تلاوت شروع کی۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ جو جو قرآن پڑھ رہے تھے بادشاہ رو رہے تھے، اور اس کے درباری علماء بھی رو رہے تھے، حتیٰ کہ ان کی داڑھیاں روتے روتے بھیگ گئیں۔ جب انہوں نے تلاوت ختم کی تو انہوں نے کہا واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے آپ کے پیغمبر نے جو بتلایا ہے وہ حق ہے، اور کاش میں اگر وہیں ہوتا تو میں حضور پاک کے قدم دھو کے بھی پیتا۔ اور وہ اسلام لے آیا، اللہ نے اس کو اسلام کی دولت سے نوازا۔ تو سبب یہ سورۃ مریم تھی۔ اور پھر اللہ نے ان کو یہ شان بھی بخشا کہ جب حضرت نجاشی فوت ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ذریعہ جبرائیل خبر دی، اور آپ نے صحابہ سے کہا بھی جمع ہو جاؤ، کیونکہ ہم نے اپنے بھائی نجاشی پر جنازہ پڑھنا ہے، صلو علی اخیکم النجاشی۔ تو آپ نے سب سے پہلے غائبانہ جنازہ جو پڑھا ہے وہ نجاشی پہ پڑھا ہے۔ اسی لیے بعض علماء اور بعض ائمہ جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام احمد بن حنبل وہ فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ غائبانہ جائز ہے، جس کے لیے بھی پڑھی جائے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ خاص قصہ تھا نجاشی کا بس، اور پھر یہ صرف قصہ نہیں تھا بلکہ صحابہ کہتے ہیں ہم ایسے محسوس کر رہے تھے کہ گویا نجاشی کی میت ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ حضور کا معجزہ تھا۔ اور دوسری دلیل امام صاحب یہ دیتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ اس کے بعد حضور کے کتنے بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے ہیں جنگوں میں، آپ نے کسی کا جنازہ غائبانہ پڑھا؟ کسی ایک صحابی کا جنازہ پڑھا؟ اسی طرح ایک عورت تھی بوڑھی، وہ حضور کی مسجد میں صفائی کرتی تھی، جھاڑو دیتی تھی، صفائی کرتی تھی، کپڑا مارتی تھی۔ حضور بڑے خوش ہوتے تھے اس کی صفائی سے۔ بیمار ہو گئی، حضور نے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ بیمار ہے۔ فرمایا اچھا اگر اس پہ موت آ جائے تو مجھے بتلانا، میں اس پر جنازہ پڑھوں گا، وہ مسجد کی خادمہ ہے۔ اللہ کی شان ہے، وہ بیوی رات کو فوت۔ صحابہ نے مشورہ کیا، انہوں نے کہا ایک بوڑھی عورت کے لیے حضور کو رات کو جگائیں تو یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ تو صحابہ نے جنازہ پڑھا اور جا کے جنت البقیع میں دفن کر دیا۔ صبح کو حضور نے فرمایا کہ وہ کیا ہوا بھائی اس بی بی کا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ فوت ہو گئی رات۔ فرمایا حل آذنتمونی، کیوں نہیں خبر کی؟ انہوں نے کہا حضرت ہم نے ادب سے احترام سے کہ آپ کی نیند میں خلل نہ آئے، فرمایا دلونی علی قبرہ، مجھے چلو بتاؤ اس کی قبر کہاں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پہ آئے اور پھر قبر پہ کھڑے ہو کر آپ نے جنازہ پڑھا۔
امام صاحب فرماتے ہیں اگر غائبانہ پڑھنا ہوتا تو بھی مسجد میں پڑھ دیتے، پھر قبر پر جانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو بہرحال اصولی ایک بات یاد رکھا کریں کہ جو مسائل منصوص ہوتے ہیں نا ان میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا، یعنی قرآن سے ثابت ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں، یا حدیث متواتر سے ثابت ہے اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں۔ اختلاف وہاں ہوتا ہے جو مسائل منصوص نہ ہوں اور مجتہدین قیاس کریں، اور مجتہدین بھی قیاس ایسے نہیں کرتے بلکہ وہ کتاب و سنت کی روشنی میں قیاس کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی بتلا دیا ہے کہ القیاس مظہر لا مثبت، قیاس مسئلے کو ظاہر کرتا ہے کہ خود مسئلہ نہیں بناتا، وہ جو مسئلہ قرآن حدیث کی آیت میں چھپا ہوا اس کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اس لیے وہاں ائمہ مجتہدین کا اختلاف ہوتا ہے رحمت اللہ علیہم اجمعین، اور جو ان میں ثواب پہ ہوگا اس کو دوہرا اجر ملے گا، جس سے خطا ہوگی اجتہادی اس کو بھی اجر ملے گا، اجر سے خالی کوئی نہیں ہوگا۔ تو ایک تو یہ صورت مریم کا سب سے بڑا قرآن کا معجزہ ہے کہ نجاشی اسلام لایا، اس کے تمام احبار اور یہ تھے علماء سب اسلام لائے۔ اسی طرح بعین ہی ہرقل جو روم کا بادشاہ تھا، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تھی، اس نے بھی حضور کے خط کا بڑا احترام کیا، تو اس سے بھی جب بی بی حضرت عیسیٰ اور بی بی مریم کے بارے میں پوچھا، چونکہ وہ عیسائی تھا، تو سورت مریم کی تلاوت ہوئی، نتیجہ یہ نکلا کہ ہرقل بھی روتا رہا، اس کے ساقفہ بھی روتے رہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ واللہ میں قسم کھاتا ہوں جو کچھ اللہ کے نبی نے اس کی کتاب میں ہے وہ حق۔ تو یہ بھی سورت مریم کا معجزہ تھا جس سے بادشاہان بھی ماننے پہ مجبور۔ اسی طرح بعین ہی ایک مسئلہ سمجھیں، جیسے آج کل بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا جی کہ محض علماء پر یا اہل اللہ پر اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو جی ان کی کتابوں میں ایسی ایسی بزرگوں کی کرامات لکھی ہوئی ہیں جو ہو نہیں سکتا، کہ وہ کرامت صحابی سے ظاہر نہیں ہوئی، تابعی سے نہیں ہوئی، ان بزرگوں سے کیسے ہو گئی؟ تو اس طرح لوگوں کے دلوں میں شبہات پیدا کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اللہ والوں سے بدظن ہو جاتے ہیں، اور بدظنی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے وہ خود دین سے محروم ہو جاتے ہیں، بزرگوں کا تو کچھ بھی نہیں بگڑتا۔ مجھے بھی ایک دفعہ ایک آدمی نے کہا کہ جی آپ کی فلاں فلاں کتابیں جو ہیں، میں نے کہا میری تو خیر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی بہرحال آپ ان کو بزرگ تو مانتے ہیں نا، فضائل اعمال ہے، فضائل درود ہے، فضائل حج ہے، فضائل نماز ہے، اس میں ایسی ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں ہو ہی نہیں سکتی۔ میں نے کہا آپ سے نہیں ہو سکتی ہیں، خدا سے بھی نہیں ہو سکتی۔ اب اس کو تھوڑا سوچیں، کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا تم سے نہیں ہو سکتی ہے، خدا سے بھی نہیں ہو سکتی۔ کہتے ہیں جی مخلوق سے نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا تو انہوں نے تو بزرگوں کی کرامتیں لکھی ہیں، اس کرامت تو ہوتی تو اللہ کی طرف سے، تو اللہ کے آگے کیا مشکل ہے؟ تم بزرگوں کو گالی نا تو پھر قرآن کا انکار کرو۔ بی بی مریم کو بچہ پیدا ہو گیا تو یہ بی بی مریم کی کرامت ہے، لیکن بچہ دیا کس نے؟ اللہ نے۔ بی بی مریم نے خود تو نہیں پیدا کر دیا۔ اگر تم عیسائی ذہنیت سے سوچو گے تو تمہیں شرک نظر آئے گا، اور اگر تم دین کی نظر سے دیکھو گے تو توحید نظر آئے گی کہ بزرگوں کی کرامات جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، اللہ چاہے تو ظاہر ہوں، اللہ چاہے تو ظاہر نہ ہوں۔
تو اس میں کون سا شرک آ گیا؟ اسی طرح بعین ہی جب عبد المسیح وفد عبد المسیح جو ہے وفد نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، 60 آدمیوں کا وفد تھا اور ان کا سردار جو تھا وہ عبد المسیح تھا، وہ عیسائی تھے، ان میں بڑے بڑے تاجر بھی تھے، ان کے بڑے بڑے پیر بھی تھے، احبار بھی تھے، رہبان بھی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ سے کوئی باتیں کرنا چاہتے ہیں، میں تو خود یہی چاہتا ہوں کہ مجھ سے بات کی جائے۔ انہوں نے فرمایا حضرت ہم سفر کر کے آئے ہیں نجران سے، تو آج تو ہم آرام کریں گے، کل بات کریں گے۔ اب حضور کے پاس کوئی گیسٹ ہاؤس تو تھا نہیں، نہ کوئی پریزیڈنٹ ہاؤس تھا، نہ کوئی پرائم منسٹر سیکریٹریٹ تھا۔ حضور نے کہا مسجد میں ٹھہرا ہوا ان کو اور کہاں ٹھہرا؟ ایک تو جگہ نہیں تھی، دوسرا حکمت بھی تھی کہ جب یہ مسجد میں رہیں گے اللہ کے پیغمبر نماز پڑھائیں گے، قرآن پڑھیں گے، صحابہ نمازیں پڑھیں گے، تو ان کے دل پہ لازماً اثر، پڑھے لکھے لوگ ہیں، عیسائی ہیں تو کیا ہوا؟ کیونکہ پڑھا لکھا آدمی جو ہے نا اس کو مسئلہ سمجھاؤ تو جلدی سمجھ جاتا ہے، جاہل کا کیا علاج؟ وہ کہتا ہے میرے باپ نے یہی کیا تھا جی، ہم بھی کر رہے ہیں۔ یہ تو آج 1400 سال کے بعد مولوی پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں بدعت ہے، ہمارا باپ دادا کرتا تھا، میلاد بھی بناتا تھا اور شریف بھی کرتا تھا، قبروں میں چادریں بھی چڑھاتے تھے، پھول بھی ڈالتے تھے، ہم تو وہی کرتے ہیں ہمارا باپ دادا کرتا تھا۔ یعنی ان کا دین باپ دادے کی تقلید ہے۔ بہرحال جب دوسرے دن آئے تو انہوں نے کہا حضور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا عیسیٰ رسول اللہ، اللہ کا رسول ہے، کلمۃ اللہ، اللہ کا کلمہ ہے، اللہ نے اس کو کلمہ کن سے پیدا فرمایا ہے، روح منہ۔ انہوں نے کہا حضرت الحمدللہ پہلی بات سے تو آپ کا ہمارا اتفاق ہے، اب یہ بتائیں کہ بی بی مریم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم فرمایا کیا کہتے ہو؟ مریم تو صدیقہ ہے، قد صدقت بکلمات ربها وکتبہ وکانت من القانتین۔ انہوں نے کہا کہ حضرت الحمدللہ یعنی آپ سیدنا عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، بی بی مریم کو بھی مانتے ہیں، اب صرف ایک مسئلہ ہے اس کا حل فرمائیں۔ اور میں وہ کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آپ بھی مانتے ہیں کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ بھی کوئی پیدا ہوا ہے تو ہمیں دکھا دیں، ورنہ ہماری بات ماننے کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے، یا پھر ہمیں کوئی اور بندہ دکھائیں جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو۔ اللہ نے فوراً جبریل علیہ السلام کو نازل کیا اور وہ آیات قرآنی لے کے اترے، حضور نے تلاوت کی ان مثل عیسیٰ عند اللہ، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اللہ نے فرمایا آپ ان کو بتلائیں کہ عیسیٰ کی مثال تو ایسے ہے جیسے آدم، عیسیٰ کا تو باپ نہیں ہے، آدم کا تو باپ بھی نہیں ہے، ماں بھی نہیں ہے، اللہ نے اس کو مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ تو جس کا باپ نہ ہو اگر وہ خدا کا بیٹا ہے تو جس کی باپ بھی نہ ہو ماں بھی نہ ہو وہ کیا ہوگا؟ اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ جب اللہ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتے ہیں اور پھر بی بی حوا کو اللہ نے ایک مرد سے پیدا کیا، وہاں عورت کوئی نہیں، آدم کے لیے عورت بھی کوئی نہیں، مرد بھی کوئی نہیں، بی بی حوا کے لیے عورت کوئی نہیں، حضرت آدم کی بائیں پسلی سے پیدا کی گئی۔
اسی لیے نام حوا ہے کہ حضرت آدم زندہ تھے اور زندہ سے بی بی حوا نکلی۔ تو اصل میں تو یہ کمال قدرت ہے کہ اللہ چاہیں تو نور سے پیدا کر دے، فرشتے ہیں، اللہ چاہیں آگ سے پیدا کرے، شیطان اور جن ہیں، اللہ چاہیں تو مٹی سے پیدا کریں، وہ آدم ہیں، اللہ چاہیں تو صرف مرد سے پیدا کریں، وہ بی بی حوا ہیں، اللہ چاہیں تو بغیر باپ کے پیدا کریں، وہ حضرت عیسیٰ ہیں، اللہ چاہیں بڑھاپے میں اولاد دیں تو حضرت زکریا ہیں، حضرت اسحاق ہیں، اور اللہ چاہیں تو نہ دیں، ان کی مرضی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اس کی عظمت ہے، وہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے ان باتوں میں آ کر اپنے عقیدوں کو خراب کرنا، کسی نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا دیا، کسی نے خود خدا بنا دیا، کسی نے خود خدا بنا دیا، اور کسی نے کہا نہیں خدا تو نہیں ہے پر تین میں ایک ہے، یا تین میں کوئی ایک خدا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ تین میں کون خدا ہے۔ بے عین ہی یاد رکھیں کہ ہمارے صدی میں بھی ایسے ایسے جاہل پیدا ہوئے کہ بعض نے حضور کو صرف نور بنا دیا، بعض نے اللہ کے نور کا ٹکڑا بنا دیا کہ نور من نور اللہ، اللہ کے نور کا حصہ ہے، اور بعض نے ان کو کہا کہ نہیں یہ خود خدا ہے بھائی، یہ تو شکل انسان میں آیا ہے، لباس بشریت میں آیا ہے، ورنہ تو آپ خود خدا ہیں۔ تو وہ بھی اسی طرح گمراہ ہوئے جس طرح عیسائی گمراہ ہوئے، لیکن الحمدللہ اہل سنت والجماعت جو حق پر تھے وہ ہمیشہ حق پہ رہے۔ انہوں نے کہا اللہ کا نبی بشر ہے، سید البشر ہے، خیر البشر ہے، اور نور سے مراد نور مجازی نور نبوت ہے، اللہ کے ٹکڑے نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کو تقسیم نہیں کیا جاتا، اور اللہ کا پیغمبر زمین پہ رہے، عبداللہ کے بیٹے ہیں، آمنہ کے لال ہیں، سیدہ خدیجہ کے شوہر ہیں، آپ کی اولاد ہے، آپ کی بیٹیاں ہیں، وہ خدا کیسے ہو گئے؟ خدا تو لم یلد ولم یولد ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، تو اللہ نے اس قصے میں سیدہ مریم علیہ السلام کے بارے میں ذکر فرمایا ہے۔